اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام عشرہ ذی الحج کے حوالے سے خطبہ حجۃ الوداع اور اس میں جو مضامین موجود ہیں اس کے حوالے سے۔ آج ہم بات کریں گے ابلاغ دین خطبہ حجۃ الوداع کے تناظر میں کہ آیا ابلاغ دین کی کتنی اہمیت ہے اور اس کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ میرا اندازہ یہ ہے اور یقین اس بات پر ہے کہ ابلاغ دین کی جو ذمہ داری ہے یہ انتہائی اہم ترین ذمہ داری ہے، جسے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سپرد کیا۔ صحابہ نے انتہائی محنت سے اس کام کو سر انجام دیا۔ ائمہ احادیث نے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسفار کر کے ایک ایک حدیث کی جو سند ہے اس کے حصول کے لیے لوگوں سے ملاقاتیں کی، سفر کرنے کے بعد اپنے اس اہم ترین کام کو مکمل کرنے کی کوشش کی۔ ہم تو سلام پیش کرتے ہیں ان ائمہ احادیث کو کہ جن کے ذریعے آج ہم تک ایسی حضور علیہ السلام کی تمام احادیث جو ہے وہ مربوط انداز میں نظر آتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے ابلاغ دین کا کام انتہائی اہم کام ہے جس کے حوالے سے سرکار علیہ السلام نے ارشادات فرمائے۔ قرآن کریم میں بھی اس کی اہمیت کے حوالے سے کہ کس طرح دین پہنچانا ہے، دین کے پہنچانے کا کام کتنا اہم ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر، ایک ایسی شخصیت کہ جو ایک صاحب مطالعہ، وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت، بہت عمدہ انداز تکلم رکھنے والی شخصیت، میری مراد حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین، اور ایک ایسا عالم دین ماشاءاللہ جو بہت پرعزم ہے ابلاغ دین کے حوالے سے، جس کی بات ہوئی اسی حوالے سے ماشاءاللہ اپنے طور پر کوششیں جاری رکھتے ہیں اور نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ دین کی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ کیا جائے۔ میری مراد علامہ اکرام حسین القادری صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے رحمت سحر کے مستقل ساتھی، انتہائی باادب، بہت مخلص، بہت باصلاحیت، خوش آواز، خوشگلو ثنا خاں عزیر عزیزی بندگی تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہی کی خوبصورت آواز میں پہلے ایک کلام شامل کریں گے، پھر ہم اپنے موضوع پر انشاءاللہ علماء حضرات سے سوالات ان کی خدمت پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پھر روح کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا۔ پھر روح کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا۔ تلووں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا۔ تلووں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا۔ پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے
پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا اور کیا بھول گیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا اور کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ انداز میں عزیر عزیزی نے اپنا کلام پیش کیا، اور یقیناً جب ہم ایسے کلام سنتے ہیں تو بظاہر تو جسمی طور پر یہاں رہتے ہیں، لیکن روحانی طور پر ہم جو ہے تصورات میں جو ہے حرم کعبہ میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، اب موضوع کی جانب آتے ہیں۔ بلاغ الدین آج ہمارا موضوع ہے خطبہ حجۃ الوداع کے تناظر میں۔ حضرت کیا فرمائیے گا؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انتہائی اہم فرمان آپ کا، کہ تم میں سے شاہد ہے، اس پر گواہ ہے، اس پر کہ جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائے گا؟ کس امر کی طرف نشاندہی فرمانا ہے سرکار علیہ السلام؟ جی بہت شکریہ۔ خطبہ حجۃ الوداع اپنے معانی کے اعتبار سے ایک بہت جامع دستاویز ہے، اگر ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تعلیمات وہاں سے حاصل کریں۔ اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اس سے قبل آقا علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو گواہ بنا کر پوچھا کہ کیا میں نے تم سب تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ کیا تم سب اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے تم سب تک دین کو ٹھیک طرح سے تم تک پہنچا دیا، سمجھا دیا؟ تو ان سب نے کہا ہاں۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ ٹھیک ہے، اب تم میں سے جو کوئی موجود ہے، شاہد بمعنی موجود ہے، حاضر ہے، وہ اب پہنچائے اس تک جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے ابلاغ دین اور دعوت دین کی ذمہ داری کو نیابتاً صحابہ کرام کے کندھوں پر ڈالا اور پھر امت کی طرف آئی۔ اب یہ جو ابلاغ دین ہے، دین کو پہنچانا، جی، یہ اصالتاً اور اصلاً تو نبی کی ذمہ داری ہے اور نیابتاً امت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کم و بیش بھیجے اور ان تمام کو اسی منصب کے لیے بھیجا کہ دین کو پہنچائیں، ابلاغ دین، تبلیغ دین، حق کو پہنچا دیں انسانوں تک، اور اس کی تکمیل آقا علیہ السلام کی ذات ببرکات تک ہو گئی۔ اور پھر قرآن نے خود اس کا اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو جب قرآن کی اناؤنسمنٹ آ گئی کہ وہ دین جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا اور ہر نبی نے اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق حق کے اور توحید کے اس پیغام کو آگے انسانوں تک پہنچایا اور پہنچاتے رہے، اب اس کی تکمیل ہو گئی ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات تک۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے اپنی 23 سالہ جد و جہد کے اس نقطہ کمال پر، جہاں 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے اس اجتماع میں، تو آپ نے پوچھا کیا میں نے سب کچھ تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا ہاں۔ فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے آگے پہنچاتے رہو، سبحان اللہ، جو نہیں ہے موجود ان تک پہنچاؤ۔ تو آقا علیہ السلام کے اس حکم سے اور قرآن مجید کی دیگر کئی نصوص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اب امت کی ذمہ داری ہے، یہ اب امت کا فریضہ ہے، اور یہ درجہ بدرجہ ہوگا ہر فرد کے اوپر، جو صاحب علم ہیں، علماء ہیں، ان میں اکابرین ہیں، مجتہدین ہوئے، فقہا ہوئے، اکابرین ہوئے، ہر ایک کی اپنے اپنے منصب اور استطاعت کے مطابق اس کی ذمہ داری ہے کہ دین کو آگے پہنچائے۔ حتیٰ کہ ایک فرد جس کے پاس کچھ بھی نہیں، تھوڑا سا علم ہے، وہ تھوڑا سا بھی ہے، اسے بھی پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اسے آگے پہنچائے۔ تو لہٰذا ابلاغ دین کا یہ فریضہ نیابتاً
امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر آیا، اور اسی کو بنیاد بناتے ہوئے قرآن نے پھر ایک بات کی، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں چن لیا گیا ہے اس لیے کہ تم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہارا جینا مرنا اپنی نفس کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے ہے، اور اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ تم نیکی کے کام کا حکم دیتے رہو گے، اس کے فروغ اور ارشاد کا ذریعہ بنتے رہو گے، اور برائی کو روکتے رہو گے، اور اس کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کرتے رہو گے۔ تو یہ ابلاغ دین اور ابلاغ حق اب ہر ایک کی ذمہ داری ہے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اسے آگے پہنچاتے رہنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کنتم خیر امت کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے کہ برائی سے روکتے رہیں اور نیکی کی دعوت دیتے رہیں، اس لیے یہ بہترین امت جو قرار دی گئی ہے۔ بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا۔ ہم آج کی اس موضوع کے حوالے سے سلام پیش کرتے ہیں ان تمام قرآن کا ترجمہ کرنے والے، ان تمام مفسرین، ان تمام شارحین کہ جنہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو شرح کر کے ہم تک پہنچایا اور آسان کر کے ہم تک وہ اس کام کو پہنچایا کہ جو انتہائی اہم کام تھا۔ بہرصورت ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ خیر مقدم ہے خطبہ حجۃ الوداع کے تناظر میں ابلاغ الدین کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، جس کی ذمہ داری، اس کے حوالے سے بھی بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی۔ لیکن صرف یہاں بات مکمل نہیں ہوتی، سرکار علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اسی خطبے میں کہ لوگوں گواہ رہنا قیامت تک، یعنی کہ آنے والے لوگوں کو گواہی کے طور پر فرمایا، گواہ رہنا کہ میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا۔ اب اس حضور علیہ السلام کی کہ اس فرمان سے ابلاغ دین کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، تبلیغ دین اور ابلاغ و ترویج دین کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ خطبہ حجۃ الوداع ایک اعتبار سے ہمارے لیے ایک ایسا آفاقی پیغام کے طور پر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روئے زمین پر بسنے والے کم و بیش تقریباً تمام مسلمانان عالم کو اس خوبصورت میدان میں جمع فرما لیا تھا، اور انہیں ایک وہ عظیم الشان خطبہ کے ذریعے سے ایک ایسا دستور عطا فرما رہے تھے کہ جو زندگی کے ہر گوشے میں ان کی رہنمائی اور رہبری کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے انداز کو دوسرے اپنے خطبوں سے مختلف اور جدا رکھا، یہ ایسا ہی لگتا تھا کہ جس طرح سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جماعت کو درس ارشاد فرما رہے ہیں، اور جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختلف سوالات فرماتے ہیں، یہ پوچھنا کہ بتاؤ مہینہ کون سا ہے، یہ بتاؤ جگہ کون سی ہے، یہ بتاؤ دن کون سا ہے۔ تو صحابہ تو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ادب اور احترام رسول اتنا مقدم اور ملحوظ ہے کہ جاننے کے باوجود کہتے ہیں یقیناً اس میں عالم الغیب کی جانب سے حاصل ہونے والے علم غیب کی بنیاد پر مصطفیٰ کچھ اور ہی ارشاد فرمانا چاہتا ہے، اور پھر اسی کا نتیجہ کہ حضور نے کس انداز میں انسانیت کی حرمت کو ذکر فرمایا۔ یہاں پر جب ہم اس خطبے کے آخری اقتباسات کی جانب ہم جاتے ہیں تو یہ ابلاغ دین ہی کے حوالے سے حضور نے یہاں پھر سوال ارشاد فرمایا، اور سوال دیکھیے کہ اپنی ذات کے حوالے سے سوال، اے لوگو ذرا مجھے یہ بتاؤ کل قیامت کے دن جب میرا رب میرے بارے میں تم سے پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر۔ اس مجلس میں آپ ذرا اندازہ لگائیے، صدیق اکبر بھی جو یار غار بھی ہیں اور پھر یار مزار بھی ہیں، پھر اس میں عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا بھی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ، کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کا ایک خوبصورت اجتماع ہے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں دریافت کر رہے ہیں، میرے رب کے بارے میں تم، میرے رب کی بارگاہ میں میرے بارے میں تم کیا کہو گے؟ اور ان عظیم جانثاروں نے جواب میں یہی کہا تھا کہ ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک گواہی دیں گے، قد بلغت و نصحت، کہ آپ نے ہمیں تبلیغ دین کی ہے، آپ نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے، اور ایسی نصیحت فرمائی ہے کہ آپ نے ظلمتوں سے ہمیں نکال کر روشنیوں کا وہ نور عطا کر دیا ہے کہ اب آپ کو دیکھ کر ہم ایمان لائے، ہمارا ظاہر اور باطن ایسا پاکیزہ ہو گیا ہے کہ اب ہمارے ذریعے سے ابلاغ دین کا تسلسل قائم ہوگا۔ اور اس وقت دیکھیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ان غلاموں کے اس والہانہ انداز کو اختیار کیا، اور اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا مجمع
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوگا کہ ہم رب سے یہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ کہ آپ نے جو ہے اپنا حق رسالت ادا کر دیا ہے، آپ نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا ہے، اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انداز اختیار کیا کتنا والہانہ اور کتنا اس میں وارفتگی ہے۔ یہاں سیرت نگاروں نے ذکر کیا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھا دی اللہ، اور فرمایا کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے میرے رب تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا۔ اتنا نہیں کہ صرف انگلی اٹھائی ہے، لیکن سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ بات عرض کر رہے ہیں تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہم کہتے تھے تو اس انگلی کا رخ آسمان کی جانب ہوتا، اور جب اشہد فرماتے تھے تو لوگوں کے سامنے اشارہ تھا، اللہ، اے رب ان کو دیکھ لے، اے رب ان کو دیکھ لے، یہ زمین پر تیرے گواہ ہیں، یہ کل مصطفیٰ کی گواہی تیری بارگاہ میں دیں گے کہ میں نے محبوب کائنات ہونے کا حق ادا کیا، میں نے تمام نبی اور رسولوں سے بڑھ کر مصیبتیں، مشقتیں، تکالیف برداشت کی ہیں، لیکن اس کے باوجود ابلاغ دین کے لیے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ ایک موقع وہ بھی آیا ہے کہ جناب ابی طالب کے پاس لوگ جو ہے سفارشات لے کر آئے، اس وقت بھی زبان پر یہی تھا کہ ایک ہاتھ میں سورج ہوگا دوسرے میں چاند، تب بھی اس فرض منصبی سے پیچھے نہیں آؤں گا۔ تو یہ وہ ابلاغ دین کا وہ خوبصورت تصور تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس تبلیغ کے ساتھ جو ڈیڈیکیشن تھا وہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور پھر وہ جب پائے تکمیل پر پہنچا اور اس کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اطمینان قلبی کی یہ کیفیت حضور کے اس انداز سے ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ پھر جب یہ انداز تھا تو سیرت نگار نے لکھا کہ پھر وہ مجدہ جاں فضا آیا ہے، جبریل امی حاضر ہوئے اور وہ خوبصورت آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر جاری ہوئی، جس کا قبلہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بس ہم یہی تو چاہتے تھے، ہم یہی تو چاہتے تھے کہ آپ رضامندی کا اعلان کر دیں، رب ذوالجلال اتنے سارے جانثاروں کی زبان پر ایک ہی انداز میں آپ کے صادق اور امین کے یہ خوبصورت نغموں کو جاری کر دے۔ بس آج کے دن یہ دین مکمل ہوا اور ہم نے اپنی تمام نعمتوں کو تمام کر دیا، اوروں کو دین دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے اس بات کو پسند کیا کہ تمہارے لیے دین اسلام ہو۔ یہ خوبصورت تصور ہمیں اس خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ابلاغ دین کے ساتھ حضور کا جو ایک تعلق ہے، اور پھر اس تعلق کو جیسے نیابتاً آپ حضور نے آگے منتقل فرمایا، وہ خوبصورت مظاہر ہمیں یہاں نظر آتے ہیں۔ بہت اچھے انداز میں علامہ صاحب نے اپنا جواب مکمل فرمایا۔ ابلاغ دین کے حوالے سے سرکار نے فرمایا بھی، اپنے آپ کو بھی سرکار نے سب کے سامنے گواہی کے طور پر پیش کر دیا، سب نے گواہی بھی دی۔ سرکار علیہ السلام نے اللہ کو گواہ بنا کے اس بات کا اظہار فرمایا۔ اکملت لکم دینکم کا حوالہ بھی آیا۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا یہاں پر اس مرحلے پر کہ جب 1.25 لاکھ تقریباً کم و بیش 1,25,000 کی بھی تعداد ہے، 1,40,000 کا بھی کہیں پہ ذکر ملتا ہے، مفتی صاحب آپ اس بات کے حوالے سے فرمائیے گا کہ جب سرکار علیہ السلام نے ابلاغ دین کی ذمہ داری سپرد فرمائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو، تو انہوں نے اس ذمہ داری کو کس طرح نبھایا؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ یقیناً ان پیکران وفا نے نہایت حسین انداز میں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس فریضے کو ادا کیا جو فریضہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کندھوں پر منتقل فرمایا تھا۔ اس میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ آپ آگے پہنچائیے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا جو کہ ناممکن ہے تو پھر یہ اس کے مترادف ہوگا کہ آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو گویا جب قرآن یہ بات اس انداز میں کہہ رہا ہے تو آقا علیہ السلام نے ابلاغ دین کا حق ادا فرما دیا اور اس کی گواہی قائم فرما دی، چونکہ یہ ظاہری تقاضے پورے کرنا بھی یہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگرچہ آپ اس کے محتاج نہیں تھے کہ آپ صحابہ کرام کی گواہی قائم فرمائیں، لیکن ظاہری تقاضے اتمام حجت تعلیم امت ہے، وہ آپ نے فرمایا۔ جی تو آقا علیہ السلام نے، لہٰذا ہمیں ایک تو اس بات پہ ایمان اور یقین رکھنا ہوگا کہ جو کچھ پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا۔ کچھ بھی ایک گوشہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو انسانیت تک پہنچانا مقصود تھا اور معاذ اللہ وہ نہ پہنچا ہو۔
بے شک۔ اس آیت کے تناظر میں ہمیں ابلاغ دین کے باب میں اس پر کامل یقین رکھنا ہوگا۔ اب آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ذمہ داری دی، جی جی صحابہ کرام نے اسے آگے کیسے پہنچایا؟ ایک تو آپ ان کے حافظے کو داد دیں اوہو کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کے ملفوظات عالیہ کو، آپ کے اقوال کو سنا اور انہیں کس طرح محفوظ کر لیا اور پھر انہیں اپنے عمل کا حصہ بنا لیا، تو لہٰذا انہوں نے آقا علیہ السلام کے اقوال کو یاد کیا اور یاد کرنے کا حق ادا کر دیا، واہ پھر آگے پہنچایا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا، بے شک اور پھر اسے اپنایا اور اپنانے کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ احادیث میں اگر ایک چھوٹی سی بات کی جی طرف جی، اشارہ فرمائیے، کروں فرمائیے۔ کہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی جب احادیث کو صحابہ کرام آگے پہنچاتے ہیں نا، اس میں کہیں آقا علیہ السلام نے کوئی اشارہ فرمایا تھا ساتھ، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، جو کیفیت تھی اس کیفیت کو بھی ساتھ بیان کرتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ باقی چیزوں کو ایڈٹ کر دیں اور جو مقصود ہے وہ اپنے فہم کے مطابق جسے مقصود سمجھیں اسی کو آگے پہنچا دیں۔ ایک حدیث ہے جس میں آقا علیہ السلام نے ایک صحابی سے کوئی بات فرمائی تو ان کی ران مبارک پہ ایسے ہاتھ مارا، ہاں ہاں اب وہ صحابی جب بھی اس حدیث کو آگے بیان کرتے تھے وہ اس کو ساتھ ضرور مینشن کرتے کہ آقا علیہ السلام نے ایسے فرمایا تھا۔ کیا بات، یعنی یہ اہتمام ہے ابلاغ دین کا کہ جو جیسے سنا اس کو اسی طرح پہنچایا، بالکل اسی طرح۔ اور پھر ادب کو یوں ملحوظ خاطر رکھتے کہ آقا علیہ السلام جیسے حضرت نے ایک ذکر فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ایسے انگلی مبارک کا اشارہ کیا، تو کئی روایات ایسی ہیں کہ صحابہ کرام جب اس طرح کی حدیثوں کو آگے بیان کرتے اور وہ اسی طرح انگلی کھڑی کرتے، وہ کہتے آقا علیہ السلام نے ایسے انگلی مبارک کھڑی کر کے تو یہ فرمایا تھا، اور پھر کمال ادب یہ ہے کہ وہاں رک کر پھر یہ کہتے کہ میری انگلی ان کے انگلی جیسی نہیں۔ کیا بات ہے، یعنی آقا علیہ السلام کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، آپ کے ارشادات کو، فرمودات کو من و ان پہنچانا، اسی لفظ سے پہنچانا، اسی اہتمام سے پہنچانا، پھر جس کیفیت میں آپ نے فرمایا تھا، جو آپ کے اشارے کنائے تھے، اس تمام کے اہتمام اور حفاظت کے ساتھ آگے پہنچانا، یہ صحابہ کرام کا خاصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمارے مورخین اور مفسرین جب اس نقطے پر بات کرتے ہیں کہ اللہ نے آقا علیہ السلام کو عربوں میں ہی کیوں بھیجا، جبکہ اس وقت دنیا کی اور تہذیبیں بھی موجود تھیں جو دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی یافتہ تھیں، چین تھا، روم تھا، ایران تھا، مگر یہ کہ آقا علیہ السلام کو عربوں میں بھیجا کہ جو اپنے امی ہونے پر فخر کرتے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو وہ آقا علیہ السلام کو جس طبقے میں بھیجا گیا ہے اس طبقے کی کچھ خواص ہیں جو اللہ کو پسند تھے، کچھ خصوصیات تھیں، ان کے پس پردہ حکمتیں تھیں کہ اللہ نے اسی طبقے میں بھیجا، اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کے لیے جان نثاری کا وہ مظاہرہ کیا کہ آقا علیہ السلام کے اقوال اور افعال کو آگے پہنچانے میں، دین کو آگے پہنچانے میں انہوں نے نہ اپنی جانوں کی پرواہ کی، نہ مال کی، گھر بار چھوڑے، وطن چھوڑے، اور آقا علیہ السلام کی احادیث کو اور دین کو آگے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ نمونہ بھی ہے اور پوری امت کے محسنین ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوری امت کے محسنین ہیں کہ جنہیں سلام پیش کرتی ہے پوری امت کہ انہوں نے اپنی زندگی کا اگر منشور رکھا تو یہ رکھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو الیکٹرانک جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہے، جدید آلات ہیں، سمعی اور بصری ذرائع ابلاغ موجود ہیں، وہ تمام سوشل میڈیا موجود ہے، اس کے باوجود ابلاغ دین کے حوالے سے اگر ہم کہ کمپیریٹیولی دیکھیں تو جو کام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، مورخین اور مفسرین اور شارحین نے کیا، وہ ایک حیرت انگیز کام نظر آتا ہے، جبکہ آج وہ تمام سہولیات موجود ہیں کہ جو ہم اپنی بات جو ہے ودن اے فیو سیکنڈز جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، سمندر پار لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ کیا فرمائے گا یہ ایک حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ جو کام ہم تک پہنچا ہے بغیر ایسی سہولیات کے کہ جو میسر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، دو چیزوں پر ہمیں بطور خاص نظر کرنی ہے۔ نمبر ایک اخلاص، نمبر دو احتیاط۔ آج ہمیں جتنے بھی ذرائع ابلاغ نظر آتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہاں آواز نکلتی ہے اور سیکنڈوں میں آپ کی جناب پوری دنیا میں وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ جتنا آج آسان ہے کسی بات کا دوسرے مقام تک پہنچانا، ہمیں ماضی میں نظر نہیں آتی۔ بے شک بے شک۔ لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ اتنی زیادہ اس میں وسعت کے بعد
اس میں احتیاط بھی اسی اعتبار سے کم ہو گئی. کم ہو گئی، بالکل صحیح فرمایا. اور جب تک یہ احتیاط ہمارے علماء میں، ہمارے اسلاف میں، ہمارے اکابرین میں رہی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تبلیغ میں انہوں نے اپنے آپ کو محتاط رکھا، تو اس احتیاط میں جو ان کا اخلاص تھا اس کی یہ برکت تھی کہ ذرائع نہ ہونے کے باوجود ان کی بات آج تک محفوظ ہو گئی. آج تک. ایک چھوٹی سی مثال ہمارے سامنے نظر آتی ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. بے شک. اور گویا کہ یہ ایک عمومی حکم تھا، اپنی امت کے ایک ایک فرد کو استحبابی طور پر اس جانب مامور کر دیا کہ اگر تمہیں دین کی کوئی بات پہنچے، اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اس کو آگے پہنچاؤ. اسی کے ساتھ اسی حدیث کا جو اگلا جملہ اور اگلا جز ہے اس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی احتیاط کی جانب اشارہ فرمایا کہ جس نے میری جانب جھوٹ کو جو ہے نا وہ متوجہ کیا، منسوب کیا، تو گویا وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بنا لے. گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک طرح سے کفر میں دھکیل دیا. بالکل ایسے. فقد مقعدہ من النار فرمایا کہ اس نے آگ میں اپنے آپ کو دھکیل دیا اور اپنا ٹھکانہ بنایا. اب یہی احتیاط ہمیں نظر، ایک طرف تو تبلیغ کا وہ خوبصورت فلسفہ دیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس احتیاط کا حکم دیا جا رہا ہے. ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف اور جو بنیادی طور پر نائب بنے، ابتدائی نائب جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، قبلہ صاحب نے کتنے خوبصورت انداز میں ان کے وہ خوبصورت حلیہ ذکر فرمائے کہ وہ حضور کی بات کو اور اللہ کی بات کو آگے منتقل کرنے میں کتنے زیادہ وارفتگی کا مظاہرہ فرماتے اور احتیاط بھی ہے ساتھ میں. اور اس وارفتگی میں جو بھی تعظیم اور احتیاط کا جو دامن ہے وہ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے تھام رکھا ہے. ہم سب امام ترمذی کے نام سے واقف ہیں. بالکل. اور کتنا خوبصورت کام انہوں نے بطور خاص حضور کے شمائل پر کیا، اور پوری جو یوں سمجھے کہ امت مسلمہ ان کی احسان مند ہے کہ انہوں نے حضور کی ساری اداؤں کو ایک جگہ جمع کر کے سامنے رکھ دیا ہے. شمائل ترمذی. کیا بات. ان کی احتیاط کا آپ عالم دیکھ لیجئے. اور اس طرح کے کتنے بڑے بڑے بزرگ ہمیں نظر آتے ہیں. آخری عمر میں جب وہ نابینا ہو گئے تو آپ اسی نابینا کیفیت میں حج کے سفر پر روانہ ہوئے. اللہ. سفر کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے تو آپ نے اپنا سر جو ہے وہ جھکا لیا. جو 7 افراد تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے سر کیوں جھکایا؟ کہا میرا حافظہ یہ کہتا ہے کہ یہاں درخت ہے. جو 7 افراد ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے. انہوں نے ساری سواریاں وہیں رکوائیں اور کہا کہ کہیں قریب آبادی دیکھو اور ان سے پوچھو کہ اس سفر میں اور اس رستے میں درخت تھا یا نہیں. اگر نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، میں آئندہ کے بعد مصطفیٰ کی حدیث روایت نہیں کروں گا. لوگوں کو جمع کیا گیا. وہاں کے رہنے والے افراد نے کہا کہ ہاں یہاں درخت تھا، لیکن جب قافلے گزرتے تھے تو رستے میں یہ آڑے آتا تھا، اس لیے ہم نے اسے کاٹ دیا تاکہ قافلوں کو دشواری نہ ہو. تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا باری تعالیٰ تو نے مجھے مزید توفیق دی ہے کہ میں تیرے مصطفیٰ کے فرامین کی خدمت کر سکوں. یہ احتیاط جب ہمیں ابلاغ دین میں ان بزرگ ہستیوں کی نظر آتی ہے کہ جن کے پاس یہ ریسورسز اور یہ ذرائع نہیں تھے کہ جس وقت جو آج ہمیں میسر ہیں، تو اس احتیاط کی برکت یہ تھی کہ جو انہوں نے جمع کیا وہ اتنا زیادہ اوتھینٹک تھا. یہ اسماء الرجال کا علم مسلمانوں کی وراثت ہے، اور صرف اس کو ترتیب ہی اسی لیے دیا گیا اور صرف اس کی جو ہے بنیاد ہی اس بات پر رکھی گئی کہ حضور کا فرمان جب لوگوں تک پہنچے تو اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، من و ان پہنچنا چاہیے. کسی کی زندگی کے کسی لمحے میں اگر کوئی بری خصلت ثابت ہو جائے، اسماء الرجال کے ان مبارک اسماء میں سے اس کا نام ہی نکال دیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ پاکیزہ لوگوں کے ذریعے سے مصطفیٰ کا فرمان آگے تک پہنچے. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، چونکہ کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں اور موضوع اتنا اہم ہے، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اور جو سرکار علیہ السلام کے ارشادات اتنے زیادہ ہیں، پھر عملی طور پر بھی سرکار نے خود بھی اس بات کو سب کے سامنے رکھا، اور پھر صحابہ کرام کی جماعت نے بھی. کیا فرمائے گا آج ہماری کیا ذمہ داری ہے ابلاغ دین کے حوالے سے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. کیا فرمائیے گا اس کا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دین کو اپنائیں. ٹھیک ہے. ہماری زندگیوں میں، معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی بہت کمی محسوس ہوتی ہے. پھر دین کو اپنانے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچائیں. پہنچانے کے لیے جتنے جدید ذرائع آج ہمیں میسر ہیں، یقیناً اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. بالکل. لیکن جتنی آسانی بڑھتی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب ابتلا کم ہو گئی یا ختم ہو گئی. پہلے ابتلا کی نوعیت مختلف تھی، اب اس کی نوعیت مختلف ہو گئی. تو جب آسانیاں بڑھتی ہیں تو ساتھ کمپلیکیشن بھی آئی ہے.
تو سوشل میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو، اس کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ حفاظت کا کام احتیاط سے کیا جائے. ٹھیک ہے. کہ یہ جو آ گیا جس کو ہم ریسرچ کی زبان میں پلیجرزم کہتے ہیں، کہ یہ ادھر سے ایک ٹکڑا نکالا، ادھر سے ایک ٹکڑا نکالا، اس کو جمع کر دیا، جمع کر کے کسی نے ویب سائٹ پہ ڈال دیا، کسی نے اس کی ویڈیو بنا دی، کسی نے اس کو کسی ذریعے سے وائرل کر دیا. اس کے پیچھے اگر مقاصد یہ رہیں گے کہ کون کتنا وائرل ہوا، کس کی ویورشپ کتنا بڑھی، کس کو اس سے ارننگ کتنا ہوئی، اگر یہ مقاصد بدل جائیں گے تو ضرور خرابیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. بالکل ہے. لہٰذا اخلاص ضروری ہے. اس اخلاص کے ساتھ ہم اس سوشل میڈیا کا اگر استعمال کریں گے تو یہ تبلیغ دین کا اور ابلاغ دین کا ایک بہترین ذریعہ بن جائے گا. اور اس میں اپنے سننے والوں سے یہ بھی ضرور عرض کروں گا کہ جب بھی آپ کو دین کی کوئی بات لینی ہے، بے شک آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہے ہیں، سائٹس آپ دیکھ رہے ہیں یا آن لائن بکس ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہیں، ضرور دیکھیں، وہاں سے ضرور استفادہ کریں. لیکن حضرت نے اسماء الرجال کے علم کی طرف جو اشارہ کیا، کیوں ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ کس فرد سے یہ بات لی جا رہی ہے، کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی میٹر کرتی ہے. بالکل بالکل. تو لہٰذا جہاں سے آپ نے مواد لیا ہے اس کی کریڈیبلٹی کو پہلے جاننا ضروری ہے. کیا وہاں تقویٰ ہے، اخلاص ہے، دین کے ساتھ وہی جذبہ ہے، سنسیریٹی ہے، یا اس کے پس پردہ کوئی اور مقاصد ہیں. لہٰذا اس دور کے اندر ہماری یوتھ کو، ہماری نوجوان نسل کو ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے بہت ساری اسلام دشمن قوتیں بھی سرگرم عمل ہو گئی ہیں، اور وہ مختلف ذرائع سے ہمارے لٹریچر کو خلط ملط کر کے ہمارے نظریات کو مکس اپ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اس سے بچنا ہوگا اور دین کو خالص انداز میں آگے پہنچاتے رہنے کا فریضہ ادا کرنا ہوگا. یہی حجت الوداع کا پیغام ہے. بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. مفتی صاحب آپ تشریف لائے، علامہ صاحب آپ تشریف لائے، عزیر عزیزی آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، آج یہ پروگرام پیش کیا گیا. میں نے سوال کے جب میں نے ابتدائیہ اپنا سرنامہ کلام پیش کیا تو اس میں سمیع اور بصری بذرائع ابلاغ کا حوالہ دیا. تو بہت سے لوگ ہیں آج کتاب سے دور ہیں، مطالعے سے دور ہیں. ظاہر ہے قرآن کے تراجم نہیں پڑھ پاتے، احادیث کو نہیں پڑھ پاتے، تو سوشل میڈیا کی طرف جاتے ہیں. غیر محتاط انداز میں بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ کو میں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آپ ARYQTV دیکھیں. اس پر الحمدللہ مستند علماء حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں جو اپنے مطالعے کی روشنی میں مستند کلام فرماتے ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز حاصل کرنی ہے، علم دین کا شوق ہے، تو ایسے مستند ظاہر علماء حضرات کی گفتگو سنیں تاکہ آپ کی اصلاح بھی ہو سکے، ذخیرہ علم میں بھی اضافہ ہو سکے، اور مزید زندگی میں آپ کی جو ہے توانائیاں آ سکیں کہ آپ دین کے لیے کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں اور آپ کا کردار کتنا اس حوالے سے مثبت کردار ادا ہو سکتا ہے. آخر میں کلام شامل کریں گے عزیر عزیزی، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اور آب زمزم تو پیا خوب، بجھائی پیاسیں. آب زمزم تو پیا خوب، بجھائی پیاسیں. آؤ جودے شہ کوثر
کا بھی دریا دیکھو، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، سبحان اللہ۔ اور زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب